بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، میں آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ 14 دسمبر 2020 کو سال کا آخری سورج گرہن لگنے جا رہا ہے۔ اس سال 4 چاند گرہن، 2 سورج گرہن، ٹوٹل 6۔ یہ چھٹا سورج گرہن 14 دسمبر بروز پیر پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:45 بجے شروع ہوگا اور 14 دسمبر کی رات تقریباً 12 بجے کے قریب ختم ہو جائے گا۔ اس کا دورانیہ 5 گھنٹے رہے گا۔ پاکستان میں یہ بالکل دکھائی نہیں دے گا۔ یہ برج عقرب اسکارپیو میں لگے گا اور جیشٹا نشتر میں لگے گا۔ اس نشتر کا مالک عطارد ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ گرہن جس جگہ نظر نہ آئے وہاں نہ تو اس کے کوئی نیگیٹو اثرات کام کرتے ہیں نہ ہی پازیٹیو، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ سورج نے تمام پلانٹ کو جنم دیا ہے اور سورج سے ہی زمین نے جنم لیا ہے اور زمین سے پودے اور انسان نے جنم لیا ہے۔ سائنس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پودے، انسان، زمین، سورج، ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے جیسے بیٹی، ماں اور پھر اس کی ماں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سورج کو مہا پتا کہا گیا ہے۔ ویدک اسٹرالوجی میں بھی باقاعدہ سورج کو باپ کا درجہ حاصل ہے، کنگ بھی مانا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں خون کی سرکولیشن سے لے کر ہڈیوں کے جوڑ تک، یعنی کہ انسان کے کن کن میں سورج بسا ہے۔ اسکارپیو میں لگنے والا گرہن، اسکارپیو جو واٹر سائن ہے اور زوڈیک میں یہ 8واں گھر ہے، یہ سورج گرہن ان کے 7ویں گھر میں لگنے جا رہا ہے۔ بیوی کے ساتھ کوئی چیپلش پیدا ہو سکتی ہے۔ بزنس پارٹنر کے ساتھ بد اعتمادی کی بنا پر کوئی مسائل ابھر کے سامنے آئیں گے۔ اور برج جوزا، جیمنائی، ان کے لیے یہ گرہن اچھا ہے۔ ان کے دشمنوں کا نقصان ہوگا اور جن کی صحت خراب ہے ان کی صحت اب اچھی ہونے جا رہی ہے۔ یہ گرہن جیمنائی والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ برج سرطان، اولاد کی طرف سے تھوڑی بہت پریشانی تو ملے گی لیکن ساتھ ساتھ دھن کا بھی لابھ ہوگا۔ برج اسد، والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں اور گھر میں کوئی تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے ہارٹ کے معاملات کو بڑی سنجیدگی سے لیں۔ برج سنبلا، ورگو، ہمسایہ سے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ اندرون ملک کے سفر سے لابھ ہوگا۔ محنت کا پھل پازیٹیو اور بھرپور ملے گا۔ اسی طرح برج میزان یعنی لبرا، یہ سورج گرہن ان کے خانہ مال پہ لگنے جا رہا ہے۔ اگر یہ اپنی سیونگ بچا سکتے ہیں تو بچا لیں۔ خاندان میں کلیش پیدا ہوں گے۔ برج عقرب، اسکارپیو، ذہنی تناؤ اور ڈپریشن بڑھے گا کیونکہ ان کے گھر میں لگ رہا ہے سورج گرہن۔ اسکارپیو میں بیوی اور بزنس کے حوالے سے کئی گمبھیر مسائل پیدا ہوں گے اور منفی خیالات ان کے دماغ میں جنم لیں گے۔ برج قوس یعنی سیجیٹیریس، ان کے 12ویں گھر میں گرہن لگنے جا رہا ہے۔ مہارت تو ان کے منہ کے بل گریں گے لیکن یہ خود ایسی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیجیے گا جس سے ان کو جیل جانا پڑ جائے۔ آنکھوں کے روگ کا خاص خیال رکھیے گا۔ برج جدی، کیپریکون، ان کے 11ویں گھر میں جو گرہن لگنے جا رہا ہے، آس امیدوں میں تھوڑی بہت دیر ہو سکتی ہے لیکن وہ پوری ضرور ہوں گی۔ چھوٹی موٹی بیماریوں کا خیال رکھیے گا۔ برج دلو، ایکویریس، والد کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا اور روزگار میں تبدیلی کی طرف مت جائیے گا ورنہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کچھ بھی نہ ہاتھ میں رہے گا۔ برج حوت، پائسس، ان کو یہ سورج گرہن بڑا اچھا پھل دے گا، خاص طور پہ جو بیرون ملک میں ہیں ان کے مالی وسائل میں اضافہ کرے گا۔ اگر وہ کوئی نئے کام میں انویسٹمنٹ کریں گے تو ان کا باقاعدہ لابھ اٹھائیں گے۔ جن برج والوں کو اس گرہن کا پھل اچھا نہیں، ان کو چاہیے
کہ گرہن کے وقت یا گرہن کے دن گڑ والا دلیا پکائیں، وہ باقاعدہ دریا میں پھینکیں اور لوگوں میں تقسیم کریں۔ ذکر الہی کا خاص خیال رکھیں۔ گرہن کے وقت غذا کا کم استعمال کریں۔ اس کا لاجک یہ ہوتا ہے کہ سورج کی پوری انرجی انسان کو نہیں مل پا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے جو پیٹ کے اندر غذا ہوتی ہے وہ باقاعدہ فوڈ پوائزن بھی بن سکتی ہے۔ لہذا حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ بالکل نیند سے پرہیز کریں اور ان کو ذکر الہی بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔ آج اتنا ہی۔ خدا حافظ۔